السلام علیکم۔ کسی مہربان نے آ کے ناول میں خوش آمدید ایپیسوڈ نمبر 7۔ ابیہا کے دماغ میں نائٹ کلب کا جمعہ ہوا تھا۔ ہاں، یہی ایک جگہ ہے جہاں اس کی موجودگی یقینی تھی۔ ابیہا اگلے دن شام 7 بجے گھر سے نکلی تھی۔ نیہا کو کولیگ کے گھر کا کہا تھا۔ شازمہ سو رہی تھی، اس لیے نیہا کو ہی بتا آئی تھی۔ وہ اسی نائٹ کلب کے گیٹ سے چند پرلانگ پیچھے ہی رک گئی۔ اندر جا کر وہ کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ 7 سے 8 اور 8 سے 9 بج گئے۔ وہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں آئے، مگر وہ نہیں آیا جس کے لیے وہ آئی تھی۔ 9 بجے وہ مایوس سی واپس ہو لی۔ ابیہا نے اسلام آباد کے ایک مشہور بیوٹی پارلر میں ریسیپشن کی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس نے اخبار میں ایڈ دیکھا اور TCS کے ذریعے اپنے ڈاکومنٹس بھجوا دیے تھے۔ ٹھیک 10 دن بعد اس سے انٹرویو کی کال آئی تھی اور آج وہ وہاں انٹرویو دینے آئی تھی۔ ابیہا جیسے ہی پارلر میں انٹر ہوئی، وہاں کی چکا چوند دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پارلر تھا یا کوئی محل؟ اتنا خوبصورت اور ویل پریسڈ پارلر ابیہا نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ حیران سی آگے بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے وہاں موجود لڑکی سے کہا، جو ٹی شرٹ اور تنگ جینز پہنے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ابیہا ہاشم، مجھے انٹرویو کال آئی تھی۔ اوہ، اس لڑکی نے ہونٹ سکڑے۔ تم ہو ابیہا ہاشم؟ وہ اس کے حلیے پر تمسخرانہ نظر ڈالتی مسکرائی۔ جی۔ اوکے فائن، سٹ اینڈ ویٹ۔ میم ابھی نہیں آئی۔ وہ رکی، اندازہ میں کہہ کر اپنے سیل پر بزی ہو گئی۔ ابیہا وہاں موجود صوفوں کی طرف بڑھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد ایک ماڈرن سی 30-35 سال کی لڑکی داخل ہوئی اور سر ہلا کر سب کو وش کرتی اپنے آفس میں چلی گئی۔ یہی ہوگی میم، یہ بھی اتنی ماڈرن ہے۔ اور میں؟ ابیہا نے خود کو دیکھا۔ بلیک شلوار، براؤن قمیص پر بلیک بڑی سی چادر ماتھے تک اوڑھے، وہ یہاں موجود سب لڑکیوں سے الگ تھلگ اور عجیب لگ رہی تھی۔ مس ابیہا ہاشم، میم بلا رہی ہیں آپ کو، اطلاع دی گئی۔ جی۔ ابیہا مڑے مڑے قدم اٹھاتے آفس گئی، جہاں موجود میم نے چند پیشورانہ سوالات کیے۔ جی تو مس ابیہا ہاشم، آپ کی ایجوکیشن اٹریکٹیو ہے، بٹ وہ رکی۔ ایکچولی ابیہا، آپ کو خود میں تھوڑا سا چینج لانا ہوگا۔ مثلاً؟ ابیہا سمجھ تو گئی تھی، مگر پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ آپ کو اپنی ڈریسنگ تھوڑی بدلنا ہوگی، بس۔ وہ مسکرائی۔ سوری میم، میں نہ تو دوپٹہ اتار کر پھر سکتی ہوں اور نہ ہی تنگ جینز پہن کر خود کو شو آف کر سکتی ہوں، اس لیے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی کسی کو ہائر کر لیں۔ ابیہا بات ختم کرتی کھڑی ہوئی۔ مگر میں نے نہ تو تم کو دوپٹہ اتارنے کو کہا ہے اور نہ ہی جینز پہننے کو۔ وہ حیران ہوتی ہوئی بولی، کہاں نہیں، پر کہنا تو یہی چاہ رہی ہیں۔ دیکھو ابیہا، مجھے واقعی پڑھے لکھے اور سینئر سٹاف کی ضرورت ہے۔ یہاں جو لڑکیاں پہلے سے موجود ہے وہ ماڈرن ضرور ہے مگر محنتی نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تمہارے حلیے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس چادر کی بجائے اگر دوپٹے سے خود کو کور کر لو تو بری بات نہیں ہے۔ پے اور ٹائم بھی ڈسکس ہو جائے گا اگر تم ایگری ہو تو۔ اور پینسل گھماتی ابیہا کو دیکھ کر بولی۔ ابیہا سر ہلاتی واپس چیئر پر بیٹھ گئی۔ آئلہ میم نے سیلری اور ٹائم ڈسکس کر کے ابیہا کو اوکے کیا اور 2 دن بعد وہاں جاب شروع کرنے کا کہا۔ ابیہا شکریہ ادا کرتی واپس کے لیے نکلی، مگر جاتے جاتے اس کلب کے سامنے آنا نہ بھولی جہاں وہ وقفے سے 4 دفعہ آ چکی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ آج بھی وہ مایوسی سی واپس لوٹ آئی تھی۔ زرار شاہ، بیٹا شادی کر لے، کب تک یوں ہی چڑچڑانے چاند پھرتا رہے گا؟ اماں جان نے پاس بیٹے زرار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اماں جان، میں جب بھی آتا ہوں آپ شادی کی بات کرتے ہیں، اسی لیے یہاں کم آنے لگا ہوں، اور اس کی بھی شکایت ہے آپ کو۔ وہ نڑوٹا سا بولا۔ میری جان، سمجھ میری بات کو، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ مجھے اپنی زندگی میں اب کسی کی ضرورت نہیں؟ دیکھ، آج نہیں ہے ضرورت، مگر مزید چند سال گزرنے پر تجھے گھر والی اور بچوں کی ضرورت محسوس ہوگی، تب کیا کرے گا؟ اف اماں جان، یہ گھر والی کیا ہوتا ہے؟
وہ لفظ گھر والی سن کر محظوظ ہوا۔ چل مجھے باتوں میں مت لگا، مان جا میری بات زرار۔ وہ بضد ہوئی، اماں جان پلیز ابھی نہیں، ابھی دل نہیں مانتا۔ جب مجھے لگا کہ اب شادی کر لینی چاہیے تو آئی پرامس کر لوں گا۔ ہاں بوڑھا ہو کر کرے گا، مگر تب کوئی تجھے اپنی لڑکی نہیں دے گا، سمجھا؟ اماں جان نے تب کر کہا۔ ان کے تپنے پر وہ کہا لگا کر ہنسا۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ عالم شاہ مسکراتے ہوئے اماں جان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں، تیرے اس لاڑے کو شادی کا کہہ رہی ہوں۔ وہ زرار کو دیکھ کر ناراضی سے بولی۔ تو پھر مانا کہ نہیں؟ وہ مسکرائی۔ میری تو نہیں مانتا، تم کہہ لو مان جائے تو۔ زرار اماں ٹھیک کہہ رہی ہے، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس واقعے کو گزرے 5 سال ہونے والے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر عورت ایک جیسی ہو۔ ایک بار اپنا اعتبار تو بحال کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم شاہ نے بھی پیار سے سمجھایا۔ پلیز ڈیڈ مجھے فورس مت کرے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اٹس فائنل۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ کیسے نہ ہنجار لڑکی تھی وہ، جو میرے بچے کو بے اعتبار کے روگ لگا گئی۔ کیسے گزارے گا اب وہ زندگی اکیلے؟ پہلے ایک بیٹی کا غم سینے میں دبائے بیٹی ہوں اور اب پوتے کا غم۔ وہ افسردہ ہوئی۔ اماں جان آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم شاہ نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ کب ٹھیک ہوگا؟ جب میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اماں پلیز فکر مت کرے، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے۔ ہاں عالم ڈھونڈ لو اس سے، میں مرنے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ رو دی۔ عالم شاہ نے ماں کے کمزور وجود کو بازو کے حلقے میں لے لیا۔ ابیہا نے اسکول کی جاب چھوڑ کر پارلر کی جاب کر لی تھی۔ وہ دوپہر 12 بجے جاتی اور رات کو 10 بجے واپس آتی۔ پک اینڈ ڈراپ کا اور اچھا سیلری پیکج مل گیا تھا اس سے جاب سے۔ شازیمہ نے منع کیا تھا کہ رات تک وہاں کام مناسب نہیں ہے، مگر ابیہا نے ماں کو مطمئن کر لیا تھا۔ پارلر کی لڑکیوں سے اس نے زیادہ میل جول نہیں کیا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، جس پر اس سے سڑیل ایگویٹمنٹ اور نہ جانے کیا کیا القابات ملے تھے، مگر اس سے ان سب سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ وقت سے جاتی، اپنا کام کرتی اور واپس آتی۔ آئلہ میم اس کے کام سے خوش تھی، اس لیے ابیہا بھی مطمئن تھی، وہاں کام کر رہی تھی۔ میم آج مجھے ذرا جلدی گھر جانا ہے، اس لیے 9 بجے آپ مل سکتی ہے۔ ابیہا میم آئلہ کے آفس میں چھٹی لینے آئی تھی۔ خیریت؟ جی میم۔ اوکے بٹ جاؤ گے کیسے؟ وین تو سب لڑکیوں کو لے کر 10 بجے نکلے گی۔ جی میم میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ اوکے پان یو کین گو۔ وہ مسکرائی۔ تھینکس میم۔ ابیہا شکریہ ادا کرتی چادر اڑتی جلدی سے باہر نکلی۔ اسے کافی دن ہو گئے تھے کلب کی طرف گئے، وہ آج وہاں جانا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے نکل آئی تھی۔ پارلر سے وہ آدھے گھنٹے سے وہاں کھڑی تھی، بہت سی گاڑیاں آئی، بہت سے مرد آئے، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ مزید 10 منٹ بعد مایوسی سے پلٹی ہی تھی کہ سامنے سے آتی بلیک کار کو دیکھ کر رکی۔ اس میں بیٹھے آدمی کو دیکھ کر وہ واپس مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کلب کے پارکنگ کی طرف بڑھی۔ رکے، سنیے پلیز، وہ پولیس سانسوں میں کے درمیان بولی۔ زرار پیچھے سے آتے نسوانی آواز پر رکا مگر پلٹا نہیں۔ ابیہا جلدی سے سامنے آئی اور اپنے سامنے اسی ہینڈسم کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر سانس ہموار کرنے لگی۔ آواز آپ نے دی تھی؟ وہ اس کی خاموشی پر چڑھا۔ جی میں ابیہا۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر بکلائی۔ سوری مس ابیہا، میں نے آپ کو کسی نیوز چینل میں بطور بریکنگ نیوز نہیں دیکھا، اس لیے معذرت۔ وہ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا۔ پلیز سر رکیے، میری بات سنیں تو۔ ابیہا نے جلدی سے آگے آ کر راستہ روکا۔ واٹ دی ہیل ود یو؟ وہ اس کے راستہ روکنے پر سیخپا ہوا۔ سوری پلیز میری بات سنیں۔ نہیں سنی مجھے کوئی بات، ہٹو سامنے سے۔ زرار نے اس سے بازو سے پکڑ کر ہٹایا۔ ابیہا کو اس کا دیا پہلا لمس نہیں بولا تھا اور اب اسی ہاتھوں نے اسے بازو سے پکڑا تھا اور اسی لمس میں گم وہاں کھڑی رہ گئی۔ او میڈم، راستے سے کیوں نہیں ہٹ رہی؟ راستہ چھوڑ کر کھڑی ہو،
गनमैन ने करख्त आवाज में कहा। अबिहा होश में आते रास्ते से हटी। वो सुनो, अभी जो अंदर गए हैं उसका नाम क्या है? कौन? ज़रार शाह साहब। हाँ, अभी जो यहाँ मेरे साथ खड़े थे वो ज़रार साहब थे। मुझे इनका एड्रेस मिल सकता है क्या? वो बीबी जो भी मांगना था उनसे मांग लेती, मैं नहीं जानता। जाओ, वक्त ज़ाया मत करो। वो उकताता हुआ कहता वापस अपनी जगह पर चला गया। अबिहा सोच में पड़ गई, आया वापस चली जाए या फिर अंदर? अगर वापस चली गई तो फिर वो इस ज़रार शाह को कहाँ ढूंढेंगी? मुझे अंदर जाकर एक बार बात कर लेनी चाहिए, फिर पता नहीं मिले या ना मिले। अबिहा यही सोचती आगे बढ़ी। वो होंठ सी वहाँ इधर उधर देखती आगे बढ़ रही थी। ज़रार ने सिगरेट का कश लगाते हुए उसे देख लिया था। एडियट यहाँ आ गई है, वो पहचान चुका था उससे, मगर शो नहीं करना चाहता था। अबिहा की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। वो जल्दी से उस तक आई। देखिए प्लीज़ ज़रार शाह साहब, मेरी बात सुन ले, एक दफ़ा प्लीज़। वो मुल्तजी हुई। ज़रार ने एक खून आलूद नज़र उस पर डाली और एश ट्रे में सिगरेट मसल कर अपना सेल और गाड़ी की चाबी उठाता एग्जिट की तरफ बढ़ गया। ये क्या कर रहा है? अबिहा हैरान होती उसके पीछे ही बाहर आई। ओ हेलो मिस्टर, खुद को क्या समझ रहे हो जो इतने अकड़ से तुम्हारे के बात भी नहीं सुन रहे? अबिहा लिहाज बुलाए ताक रुकती इसके पास आकर चिल्लाई। तो कौन कह रहा है करो बात? वो भी दो बदो बोला। मैं ही पागल थी जो पीछे 6 माह से तुम जैसे बदतमीज को ढूंढ रही थी। एग्जैक्टली, तुम मुझे पागल ही लग रही हो। अगर कहती हो तो मैं तुमको पागल खाने ड्रॉप कर सकता हूँ। ज़रार ने फुर्सत से बाजू बांधे गाड़ी से टेक लगाए उसको देखकर पूछा, तुम हो पागल? तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मुझे छोड़ने की बजाय खुद जाओ वहाँ। वो बुलंद आवाज़ में नतने पिलाकर चिल्लाई। ज़रार आज ना जाने कितने अरसे बाद किसी लड़की को देखकर मुस्कुराया था, वो भी उसके गुस्से से फूलते नतने देखकर। मैं जोक नहीं सुना रही तुम्हें, वो इस कड़ूस के मुस्कुराहट देखकर चिड़ी। मगर जोकर लग रही हो। वो खुल कर मुस्कुराया। मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। किस लिए? तुमने इस रोज़ मुझे चेक देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था ज़रार शाह, और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ओके, कर चुकी, अब जाओ। वो गॉगल्स पहनता गाड़ी अनलॉक करता ड्राइविंग सीट पर बैठा। रुकिए प्लीज़, मेरी बात तो अभी भी रहती है। कोई बात? वो तेवर चढ़ाकर बोला। जी, वो मैं आपके पैसे लौटाना चाहती हूँ। वो जल्दी से बोली। तो लौटा दो, लापरवाही से कहा। मगर कहाँ? मेरा मतलब है आपका कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर? इनकी ज़रूरत नहीं, तुम अक्सर यहाँ आती रहती होगी। ज़रार ने क्लब की तरफ इशारा किया। मैं भी आता हूँ यहाँ, यही लौटा देना, कहकर दरवाज़ा बंद करता गाड़ी बढ़ा ले गया। पीछे अबिहा उसकी बात को महफूम समझती साथ थी। क्या वो मुझे ऐसी लड़की समझ रहा है